تجربہ اور علم کیسے مل سکتا ہے؟ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس چیز کے بھروسے کرتے تھے اور انبیاء کا تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 20 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير۔ اور خدا ٹھیک ٹھیک حکم دیتا ہے، اور اس کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 20 میں موجود اہم پیغامات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اللہ کی شان ہے۔ نمبر 2، فیصلہ کرنے والے کو جانکار ہونا چاہیے۔ نمبر 3، حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کو دیکھنے والا اور سننے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں ان کے پاس یا تو فیصلہ کرنے کی قدرت نہیں ہوتی یا حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ نمبر 5، حقیقی سننے اور دیکھنے والا تو صرف خدا ہی ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔ کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ قوت، شان اور عمر سب میں اور زمین پر اپنی نشانیاں، یادگار عمارتیں چھوڑ جانے میں بھی ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، تو خدا نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی لے دے کی، اور خدا کے غضب سے ان کا بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 21 سے موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، پچھلی آیت میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بات تھی۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا حق کے ساتھ فیصلہ سنانے کا نمونہ تاریخ میں گناہگاروں پر اللہ کا عذاب ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 21 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، سفر اور گھومنا پھرنا بامقصد ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تجربے اور علم کے لیے سیر و سفر ضروری ہے۔ نمبر 3، تاریخ معرفت اور جانکاری کا ایک منبع ہے۔ نمبر 4، کفار کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کی وجہ ان کا اپنی قدرت پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے فرمایا ہم نے تم سے زیادہ طاقتوروں کو نابود کر دیا ہے۔ نمبر 5، آنے والی نسلوں کے لیے پرانی اور قدیمی چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 7، آج کو نہ دیکھیں بلکہ عاقبت کو دیکھیں۔ نمبر 8، اپنی قدرت اور اپنی بناوٹوں پر ناز نہ کریں۔ نمبر 9، سرکش قدرتیں اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتی۔ نمبر 10، طاقت اور سہولیات کامیابی کا معیار نہیں ہیں۔ نمبر 11، گناہ
اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ اخذہم اللہ بذنوبہم، ثقافتوں اور ملتوں کا خاتمہ ان کے گناہ اور کفر کی سزا ہے۔ نمبر 12، اللہ کا عذاب آنے پر کسی بھی طرح کی کوئی دفاع کرنے والی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس سبب سے کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح اور روشن معجزے لے کر آئے، اس پر بھی ان لوگوں نے نہ مانا تو خدا نے انہیں لے ڈالا۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ قوی اور سخت عذاب والا ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ غافر کی آیت نمبر 22 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کو بھیجنا اللہ کی ایک سنت ہے۔ نمبر 2، انبیاء خود لوگوں کی طرف جاتے تھے، اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ لوگ ان کی طرف آئیں۔ نمبر 3، جب تک اللہ حجت تمام نہ کر لے تب تک کسی قوم یا انسان کو سزا نہیں دیتا۔ نمبر 4، تمام انبیاء کے پاس معجزہ تھا اور ان کی دلیلوں اور معجزوں میں کسی طرح کا شک نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 5، کفر اور سرکشی ثقافتوں کی بربادی کا سبب ہے۔ نمبر 6، کافروں کو تباہ و برباد کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ تجربہ اور علم کے لیے سیر و سفر ضروری ہے۔ کفار اپنی قدرت پہ بھروسہ کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے فرمایا ہم نے تم سے زیادہ طاقتور کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اور انبیاء کی تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود لوگوں کے پاس جاتے تھے، وہ یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔